بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظفر بھائی نے اسلام آباد سے سوال کیا ہے اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کہ کیسی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے چند احادیث میں نے جمع کی ہیں، تو وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں اور اس میں جو خلاصہ نکلے گا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ انگوٹھی پہنی کیوں جائے گی؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورتی اور زینت کا باعث بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں جتنی بھی چیزیں لباس کے طور پر پہنی جاتی ہیں، وہ چاہے ہم کپڑا پہنتے ہیں، چاہے انگوٹھی ہے، چاہے ہماری گھڑی ہے، جوتے ہیں، یہ ساری چیزیں لباس میں آتی ہیں، تو یہ خوبصورت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی کو پسند بھی کیا ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زینت اور خوبصورتی کی چیزیں نکالی ہیں اسے حرام کس نے کیا ہے؟ یعنی انسان اور خاص طور پر مسلمان جو ہیں یہ خوبصورتی کے لیے چیزیں اختیار کر سکتے ہیں جب تک کہ غیر مسلموں کے کفار کے مشابہ نہ ہو، خواتین مرد جو ہیں وہ خواتین کے مشابہ ایسی چیزیں استعمال نہ کریں جو خواتین کے مشابہ ہوں، کسی خاص گروہ کے جو ہے نا وہ مشابہ نہ ہو رہی ہوں، تو تب تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں اسراف نہ ہو، تکبر نہ آئے، تب تک وہ چیزیں جائز ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کیسی تھی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی انگوٹھی پہنتے تھے؟ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں 5876 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنع خاتما من ذہب، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ وجعل فصه في بطن كفه اذا لبسه، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو پہنتے تھے تو اس کا جو نگینہ اور جو اس کی مہر والی سائیڈ ہوتی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر والی اپنی ہتھیلی کے اندر یوں کرتے تھے کہ یہاں پر اس کا جو ہے وہ نگ آتا تھا، اس انگلی میں یا اس انگلی میں۔ تو فاستنع الناس خواتیم من ذهب، اب لوگوں نے جب دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی سونے کی بنوائی ہے تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بنوانا شروع کر دی۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ یہ جو انگوٹھی سونے کی ہے یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمانے لگے کہ میں نے یہ انگوٹھی بنوائی تھی، وَإِنِّي لَا أَلْبَسُهُ، میں اب اس کو دوبارہ نہیں پہنوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا۔ تو کہتے ہیں فَنَبَذَ النَّاسُ، لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیوں کو اتار کر پھینک دیا۔ اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ انگوٹھی فی یدہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ میں تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے بعد جب وحی کے ذریعے منع کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی منع کر دیا، اور اس میں یہ کہ پھینک دیا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینک دیا، اور ایک روایت جو سنن ابن ماجہ کے اندر 3644 نمبر پر موجود ہے کہ اس کو کسی اور استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ نجاشی کی طرف سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گفٹ کا ایک باکس آیا جس میں کچھ زیورات تھے، اور کہتے ہیں کہ فیہا خاتم ذہب، اس میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی، فیہ فص حبشی، اس کا جو نگینہ تھا وہ حبشی تھا۔ حبشہ میں اس وقت جزا اونیکس اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور العقیق جو پتھر ہے، اس طرح کے اور بہت سے پتھر حبشہ میں بنتے تھے، تو وہ اس کا نقش تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں فَأَخَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِعُودٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اٹھایا، یعنی وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ، حدیث میں الفاظ کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اعراض کرنے والے تھے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا کہ مرد اس کو استعمال نہیں کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس سے دوری اختیار کر رہے ہیں، یا اس کو اپنی انگلی کے ایک حصے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، اور ثم دعا ابنتہ امامۃ بنت ابی العاص، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نواسی کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، ان کی جو بیٹی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ان کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ تحلی بہا یا بنیہ، اے میری بچی آپ اس کو پہن لیں، تو پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا دیا۔ تو پتہ کیا چلا، اس کو خواتین استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ سونا ان پر حرام نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سونے کی انگوٹھی بنوائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی
انگوٹھی بنوانا شروع کر دی، جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے، 2092 نمبر روایت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یکتب الی العجم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کے لیے خط لکھنا شروع کیا نا عجمیوں کی طرف اور عرب سے باہر دوسرے لوگوں کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان العجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم، وہ اس وقت تک خط وصول نہیں کرتے یا مانتے نہیں ہیں اس کو جب تک کہ اس پر مہر نہ ہو۔ تو آپ بھی ایک انگوٹھی بنوائیں یا ایک مہر بنوا لیں اپنی، جو ہے وہ مہر اس پر لگائی جائے اور وہ اس کو تسلیم کر لیں۔ کہتے ہیں فاصطنع خاتما من فضہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی بیاضہ فی یدہ، اس کی سفیدی اور چمک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ سنن نسائی میں روایت موجود ہے 5278 نمبر پر، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کی طرف خط لکھنا کا ارادہ کیا تو اس وقت بھی یہی بات کی گئی کہ بھئی وہ اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ مہر نہ ہو۔ تو پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنوائی، یعنی انگوٹھی بنوائی، اس پہ لکھوایا محمد الرسول اللہ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر یہ نقش لگا ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، لیکن اس کو اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے کہ نیچے سے شروع کرتے ہیں محمد الرسول اللہ، اس لیے کہ اللہ کا نام اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام اوپر آ جائے تو اللہ رسول محمد، ہم اس طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ ہے محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو نیچے سے پڑھنا ہے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور عاجزی اور انکساری اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہمیشہ جو ہے وہ ایسی ذات رہنی چاہیے جو سب سے بلند ہے، اور اللہ نے ہی سب کو عزت دی ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنایا اور تمام انبیاء کا سردار بھی بنایا۔ اس کے بعد یہ انگوٹھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والی تھی یہ صحابہ کرام کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 5889 نمبر روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، وفی ید ابی بکر بعدہ، اور اس کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو استعمال کرتے رہے، مہر لگاتے رہے، وفی ید عمر بعد ابی بکر، پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل گئی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد۔ فلما کان عثمان، پھر جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو ان کے پاس یہ انگوٹھی تھی، جلس علی بئر اریس، بئر اریسہ، تو وہ بئر اریس یہ ایک کنواں ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ اپنی انگوٹھی انہوں نے اتاری تو اس کو دیکھ رہے تھے، اس سے کھیل رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ فسقت، وہ انگوٹھی اس کنویں میں گر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم 3 دن تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس انگوٹھی کو تلاش کرتے رہے لیکن وہ انگوٹھی دوبارہ نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اس میں کوئی ہو سکتی ہے کہ وہ انگوٹھی دوبارہ نہیں ملی اور اب تک وہ انگوٹھی موجود نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد چاندی کی انگوٹھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے پہنی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کون سی انگوٹھی منع ہے؟ منع جو انگوٹھیاں ہیں ان میں صرف ایک انگوٹھی ہے جو منع کی گئی ہے اور وہ ہے سونے کی انگوٹھی۔ مرد سونے کی انگوٹھی، سونے کا چین اور سونے کی کوئی بھی چیز نہیں بنوا کے پہن سکتا۔ سنن نسائی میں 5147 نمبر روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهبا بیمینی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا، وحریرا بشمالی، اور ریشم اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور فرمانے لگے ھذا حرام علی ذکور امتی، یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے، سونا بھی اور ریشم بھی۔ اور ایک روایت میں سنن ابن ماجہ میں 3643 نمبر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن خاتم الذہب، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، منع نہیں ہے، یعنی معاملات میں ہمیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کام سے منع کر دیا نا تو ہمیں نے رک جانا ہے، باقی اس کے علاوہ ہم کوئی بھی چیز خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لوہے کی انگوٹھی پہننے کی ہمیں جو ہے وہ اس کے جواز کی دلیل بھی ملتی ہے، اور وہ جو ہے حدیث صحیح بخاری میں 5121 اور صحیح مسلم میں 1425 نمبر روایت ہے، جس میں سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ ایک عورت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی مجھے ضرورت نہیں ہے نکاح کی. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میرا نکاح کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کوئی حق مہر کے لیے چیز لے کر آؤ. تو اسے کوئی چیز نہیں مل رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التمس ولو خاتما من حدید، تلاش کرو اگرچہ کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے تو وہ اس کو جو ہے وہ دے دینا. تو انہیں وہ بھی نہیں ملی. تو وہ ایک لمبا قصہ ہے. بہرحال یہاں پر جو ہمارا موضوع کے مطابق جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوہے کی انگوٹھی تلاش کرنے کا حکم دیا. اگر جائز نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اجازت نہ دیتے. تو پتہ یہ چلا کہ لوہے کی، چاندی کی ہیں، اس کے علاوہ آرٹیفیشل جو انگوٹھیاں ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہیں تو وہ پہنی جا سکتی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پیتل کی بھی انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. منع صرف سونے کی انگوٹھی سے کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک سوال یہ بھی اس میں ہے کہ کون سے ہاتھ میں انگوٹھی پہننی ہے. اس میں جو احادیث ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دونوں ہاتھوں کی مروی ہیں کہ دونوں ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے. میں دو حدیثیں جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سنن نسائی میں روایت موجود ہے، 5203 نمبر روایت ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یلبس خاتمہ فی یمینہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. اور سنن نسائی میں 5283 نمبر روایت ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. یہ روایت جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں بھی موجود ہے. اسی طریقے سے کچھ احادیث ہیں جس میں بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر ملتا ہے، جس طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے 2095 نمبر پر. فرماتے ہیں کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذہ واشار الی الخنصر فی یدہ من یدہ الیسریٰ. کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ہوا کرتی تھی. تو یہ بھی انہوں نے اس طریقے سے بھی دیکھا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں بھی پہنی ہے. اور جامع ترمذی میں 1743 نمبر پر سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل موجود ہے کہ جو کہ موقوفاً صحیح ہے کہ کان الحسن والحسین یتختمان فی یسارہما، یہ دونوں بائیں ہاتھ میں اپنی انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی بات مروی ہے سنن ابو داؤد میں 4228 نمبر پر کہ نبی کان یلبس خاتمہ فی یدہ الیسریٰ، یہ بھی اپنی انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. تو دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ دونوں میں جائز ہے. کچھ علماء کہتے ہیں دائیں ہاتھ میں زیادہ افضل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ گندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ خوبصورتی کے لیے چیز کو پہنا جا رہا ہے تو دائیں ہاتھ میں پہنی جائے. بہرحال اختیار ہے، کسی کو اگر دائیں ہاتھ میں پہننا اچھا لگتا ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہن لے، کسی کو بائیں ہاتھ میں پہننا اچھا لگتا ہے. تو دونوں طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اعمال موجود ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ 139 پر واختلفت الاحادیث هل كان في يمناه او يسراه وكلها صحیحۃ السند. تو اس میں کہتے ہیں کہ احادیث میں ظاہری طور پر اختلاف پایا جا رہا ہے، یعنی مختلف احادیث ہیں. دونوں جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور فعل جو ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تضاد نہیں ہوتا، اس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. کبھی یہ کیا ہے کبھی یہ کیا ہے، جس نے اس طرح دیکھا اس نے اس طرح بیان کر دیا، جس نے اس طرح دیکھا اس نے اس طرح بیان کر دیا. تو دونوں طریقے سے ہم کر سکتے ہیں. یہی قول جو ہے وہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں والصحیح انہ سنۃ فی الیمین والیسار، کہ دائیں اور بائیں ہاتھ دونوں میں ہی سنت ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ کون سی انگلی میں پہنی جائے. دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ کا تو ہم نے احادیث سن لی. اب خلاصہ یہ ہے احادیث کا کہ انگوٹھا، یہ شہادت کی انگلی جس کو سبابہ کہا جاتا ہے، اور یہ درمیان والی انگلی، یہ 3 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا منع ہے. ان 2 انگلیوں میں ہم پہن سکتے ہیں. اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے اور اس میں پہننا جائز ہے. یہ 2 انگلیوں میں ہم انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چاہے ہم وہ دائیں ہاتھ میں پہنیں یا بائیں ہاتھ میں پہنیں. ان 2 انگلیوں میں ہم انگوٹھی پہن سکتے ہیں، باقی 3 انگلیوں میں انگوٹھی پہننا منع ہے. دلائل کیا ہیں؟ سنن نسائی میں 5285 نمبر روایت ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی. کانی انظر الی وبیس خاتمہ من فضہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور وہ چمک رہی تھی اور میں اس کو دیکھ رہا تھا. ورفع اصبعہ الیسری الخنصر، انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو بلند کیا. اچھا، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے صحیح بخاری میں 5874 نمبر پر. کہتے ہیں ثنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتمن، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انگوٹھی بنوائی تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی اور ہم نے بھی اسی طریقے سے نقش بنوا لیا، محمد رسول اللہ لکھ لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تم لوگ محمد رسول اللہ کا نقش نہ بنواؤ،
اور کہتے ہیں فَإِنِّي لَأَرَىٰ بَرِيقَهُ إِلَىٰ خِنْصِرِهِ، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں اس کی جو سفیدی تھی، اس کا چمک تھی، وہ دیکھ رہا تھا۔ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو عنوان قائم کیا وہ ہے باب الخاتم فی الخنصر، کہ چھوٹی ہاتھ کی یا کسی بھی ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں جو ہے وہ انگوٹھی پہننی چاہیے۔ اچھا، اب جن انگلیوں میں منع ہے وہ احادیث سنن نسائی میں 5286 نمبر پر ہے۔ سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے نہانی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخاتم فی السبابۃ والوسطی، فی السبابۃ والوسطی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہننے سے سبابہ میں اور وسطی میں، درمیان والی انگلی میں، ان دونوں سے منع فرمایا۔ اور سنن ابن ماجہ میں 3648 نمبر روایت ہے اور صحیح ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا۔ انہوں نے ان میں سے انگوٹھے کا ذکر کیا، اور چھوٹی انگلی کا جو ذکر ہے یہ پیچھے آ چکا ہے کہ اس میں پہننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی بھی ہے۔ تو انہوں نے ان دو انگلیوں کا ذکر کیا تھا، لیکن چھوٹی انگلی کا پہننا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے واضح ہو گیا۔ تو یہ تین انگلیاں، انگوٹھا اور یہ انگلی اور یہ انگلی، ان تینوں انگلیوں میں انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے، ایک اور سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہنی جا سکتی ہیں؟ کوئی شخص 2 انگوٹھیاں پہننا چاہتا ہے اس ہاتھ میں، یا 2 اس ہاتھ میں، 4 انگوٹھیاں پہننا چاہتا ہے تو پہن سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں، پہن سکتے ہیں۔ فقہاء کرام میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ نے اس پہ جو ہے وہ جواز نقل کیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ زینت ہے اور اس میں اصل اباحت ہے، جائز ہے، پہن سکتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ کیا آدمی جو ہے وہ یا کوئی بھی شخص جو انگوٹھی پہن رہا ہے وہ چاندی کے علاوہ کوئی انگوٹھی پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا جواب بھی گزر چکا ہے۔ اب اس کا جو نگ ہے، نگینہ ہے، وہ ایک تو ہو گیا اس میں نقش کروانا یا کوئی چیز لکھوانا، ایک ہے اس میں الگ سے کوئی نگ لگوانا، کیا یہ بھی جائز ہے؟ جی ہاں، یہ بھی جائز ہے، جیسا کہ حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی دلیل تو وہی ہے کہ یہ زینت اور خوبصورتی ہے، تو کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس میں طریقہ منع نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملات میں آتا ہے، عبادت میں نہیں آتا۔ اور دوسرے نمبر پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دفعہ ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا، اس کا جو فص تھا، اس کا جو نگینہ تھا وہ حبشہ کا بنا ہوا تھا، اور حبشہ میں جو ہے وہ الجزع نامی یعنی عقیق الیمانی، جس کو اونیکس بھی کہتے ہیں، اور عقیق یہ بھی جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا۔ عورت کے لیے کسی بھی ہاتھ کی کسی بھی انگلی میں انگوٹھی پہننا جائز ہے، اور وہ سونے کی بھی پہن سکتی ہے، کیونکہ انہیں دنیا کے اندر پیدا کیا گیا ہے زینت اور آرائش کے لیے، وہ اپنے آپ کو سجانا ان کی فطرت میں ہے، تو خوبصورتی حاصل کرنا ان کی فطرت میں ہے، لیکن وہ خوبصورتی حاصل کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے نہیں جانا ہے، اس کے انشاءاللہ کسی دن تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، اس میں اب ایک سوال یہ ہے کہ پتھر کون سا استعمال کرنا چاہیے، یا کئی ایک جو ہے نا وہ ہم نے ایڈز دیکھے اور لوگوں کو دیکھا بسوں میں اور کئی جگہ پر، اور آج کل بڑی ویب سائٹس آئی ہوئی ہیں جو نا پتھر بیچ رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہیں یہ حقیقت ہے، اس میں فلاں فلاں بیماری کی شفا ہے، یہ جی زمرد ہے، یا یہ فلاں پتھر ہے، یہ فلاں پتھر ہے، اس میں اس کو استعمال کریں تو اس سے جو ہے وہ آپ کی فلاں فلاں بیماریاں صحیح ہو جائیں گی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو نا یہ عقیدہ اپنا درست کریں کہ کوئی بھی پتھر بذات خود نہ شفا دے سکتا ہے، کسی بھی پتھر میں شفا نہیں، کسی بھی پتھر میں بیماری نہیں، کوئی بھی پتھر، حتیٰ کہ حجر اسود کے بارے میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 1597 نمبر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج یا عمرے کے لیے گئے تو کہتے ہیں کہ جب وہ حجر اسود پر آئے نا، حجر اسود کے پاس ہے، فقبلہ، اس کو بوسہ لیا، اس کو بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کہنے لگے انی اعلم انک حجر، مجھے پتہ ہے کہ بے شک تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا نا، میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی میں کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں سکھایا، وگرنہ بذات خود پتھر میں، چاہے وہ مکہ میں ہی لگا ہوا ہو، بذات خود پتھر میں چاہے وہ حجر اسود ہی ہو، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ ہمیں کوئی شفا اور کوئی اس طرح کی بیماری یا کوئی چیز، کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتے ہیں، اور یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ لیکن مسلمان نہ جانے کس طرف جا رہے ہیں اور کون سا عقیدہ اپنا رہے ہیں۔
عقیق یا کوئی بھی پتھر، اس میں شفا نہیں ہوتی کسی بھی پتھر کو۔ اچھا، اس سے پہلے ہم یہ سوال کر لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں حکم دیا ہے؟ ایسی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ کچھ حدیثیں عقیق اور دوسرے پتھروں کے حوالے سے اس کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہیں، ساری کی ساری من گھڑت ہیں، کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ کوئی بھی پتھر پہنا جا سکتا ہے خوبصورتی کے لیے، لیکن اس کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ جس طرح کہ طبرانی میں ایک روایت موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ عقیق جو ہے یہ اس میں شفا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ من تختم بالعقیق لم یزل یرا خیرن، کہ وہ مسلسل جو ہے وہ بھلائی اور خیر دیکھتا رہتا ہے۔ یہ موضوع اور من گھڑت روایات ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ والموضوعہ میں حدیث نمبر 230 پہ اس کو ذکر کیا اور فرمایا موضوع، یہ روایت من گھڑت ہے، حدیث نہیں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس لیے پتھر اگر خوبصورتی کے لیے پہنے جائیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر شفا کے لیے یا کسی اور خاص مقصد کے لیے کوئی بھی پتھر پہنا جاتا ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے ساری بات کا، تمام قسم کی انگوٹھیاں پہنی جا سکتی ہیں جب تک تکبر نہ آئے، جب تک خواتین کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جب تک کہ کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ اور سونے کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، یا سونا کسی بھی اعتبار سے پہننا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، خوبصورتی کے لیے اس کو پہنے، کوئی بھی پتھر لگوایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔